بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تباہ شدہ فلسطینی علاقے غزہ میں انسانی امداد کی رسائی کے لیے دباؤ بڑھانے کی خاطر عرب اور مسلم وزراء کا وفد اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں چائنا پہنچا، جہاں انہوں نے غزہ پر جنگ فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ عرب اور مسلم اکثریت والے ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں کا یہ وفد مغرب پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف دفاع کے جواز کو مسترد کرے۔ سعودی عرب کا کہنا تھا کہ ہم یہاں سے ایک واضح پیغام بھیجنے آئے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر لڑائی اور اموات کو روکنا ہوگا، ہمیں فوری طور پر غزہ کو انسانی امداد فراہم کرنی ہوگی۔ اس ماہ ریاض میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا تھا جس میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں بین الاقوامی فوجداری عدالت پر بھی زور دیا گیا تھا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کی تحقیقات کرے۔ سعودی عرب نے غزہ میں لڑائی کے خاتمے کے لیے امریکہ اور اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور اس پیغام کو تقویت دینے کے لیے عرب اور مسلم رہنماؤں کو جمع کیا۔ دوسری طرف غزہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے بعد سے اب تک اسرائیلی بمباری میں کم از کم 13,000 فلسطینی اپنی جان کھو بیٹھے ہیں، جن میں کم از کم 5500 بچے بھی شامل ہیں۔ چائنا نے کہا ہے کہ چائنا عرب اور مسلم ممالک کا اچھا دوست اور بھائی ہے اور اس نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے جائز حقوق اور مفادات کی بحالی کے منصفانہ مقصد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ دوستو، اسرائیل کے غزہ پر حملوں کے بعد سے چائنا نے حماس کی مذمت کرنے سے گریز کیا ہے اور اس کی بجائے کشیدگی کو کم کرنے اور اسرائیل اور فلسطین پر زور دیا ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطین کے لیے 2 ریاستی حل کی طرف بڑھیں۔ چین کا کہنا تھا کہ چائنا غزہ میں لڑائی کو جلد از جلد ختم کرنے، انسانی بحران کو کم کرنے اور فلسطین کے مسئلے کے جلد جامع، منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے کام کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی طرف سے دوستو، غزہ کی پٹی میں نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کے حملے، بالخصوص ہسپتالوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت کو اسرائیل برداشت نہیں کر پا رہا۔ غزہ کی پٹی پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایک طرف اقوام متحدہ اور اس کی تنظیموں کے درمیان اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے الشفا ہاسپٹل میں اسرائیلی فوجی کارروائی کے بعد اسے ڈیتھ زون میں تبدیل ہونے کے اعلان پر اسرائیل سخت چراغ پا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے الشفا ہاسپٹل کو ڈیتھ زون میں تبدیل کرنے کے بعد اسے خالی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کو اس کی سنگین غفلت کے نتیجے میں کسی بھی جانی نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ عالمی ادارہ صحت نے حماس کی انسانی ڈھال کی حکمت عملی کے دعوے کے ساتھ ملی بھگت کی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے اس الزام نے سوشل میڈیا پر بہت سے مبصرین کی حیرانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ بعض صارفین نے اسرائیل کے اس بیان پر تنقید بھی کی۔ دوستو، یاد رہے کہ الشفا ہاسپٹل کو زمینی کارروائیوں کے مرکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے اس پر دعویٰ بول دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس ہاسپٹل کو فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں حماس کی طرف سے بھی بارہا اس کی تردید کی گئی ہے اور ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی تحقیقات کے لیے بھیجی جا سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں ہم غزہ تنازع میں مزید محاذوں کو شامل ہوتا دیکھیں گے۔ فلسطینی عوام پر مسلسل دباؤ سے اسرائیل کے خلاف فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے آپریشن سیلاب الاقصی کی حمایت میں اضافہ ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم جنگ میں دوہرے محاذوں کے داخلے کا مشاہدہ دیکھیں گے۔ حماس صرف غزہ میں نہیں ہے، یہ مغربی کنارے اور فلسطین سے باہر بھی لبنان، عراق اور یمن میں مزاحمتی قوتوں کے ساتھ موجود ہے۔
غزہ میں گہرائی سے در اندازی کرنے والی اسرائیلی افواج کو خفیہ مزاحمت کا سامنا ہے، اور وہ جتنی زیادہ در اندازی کریں گے اتنا ہی وہ دلدل میں دھنستے جائیں گے اور فتح حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہ جنگ اسرائیل اور محور مزاحمت کی تقدیر کا تعین کرے گی، جو مستقبل میں ایک بڑا کردار ادا کرے گی۔ تاہم خطے میں موجود مزاحمتی گروہ ایران سے احکامات نہیں لیتے۔ مزاحمتی گروپ اپنی اپنی اقوام کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ خود فیصلے کرتے اور کارروائی کرتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حماس کی درینہ اتحادی حزب اللہ نے خاص طور پر 7 اکتوبر کو اسرائیل حماس تنازع شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے خلاف اپنی بیان بازی میں اضافہ کیا ہے۔ لبنانی ملیشیا اسرائیلی اہداف کے خلاف سرحد پار سے بھی حملے کر رہی ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں توسیع امریکہ کے لیے ایک تشویشناک معاملہ رہی ہے۔ خطے میں امریکی موجودگی کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج تازہ جھڑپوں میں حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے ایک مرکز کو راکٹوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوجی کیمپ پر ٹینک شکن میزائل اور گولے داغے گئے ہیں۔ یہ واقعہ اس علاقے میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی توپ خانے کی بمباری کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے الجلیل کے علاقے پر راکٹ حملے کیے تھے۔ کل ایک فوجی مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے نتیجے میں بھی 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور دیگر زخمی ہوئے تھے۔ حماس سے جنگ کے آغاز کے بعد سے دوستو، حزب اللہ نے اسرائیل پر 1000 سے زائد گولے داغے ہیں۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی اور مشرقی یروشلم سمیت مقبوضہ مغربی کنارے میں اس کی صریحا خلاف ورزیوں پر اور جرائم پر جواب طلبی کرے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ سعودیہ کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان عرب وزراء کے ایک وفد کی قیادت کر رہے ہیں، جس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کئی مستقل ارکان کے دارالحکومت کا دورہ شروع کیا ہے۔ اس دورے کا مقصد فوری جنگ بندی کے لیے زور دینا ہے، جس نے 45 دن تک مسلسل اسرائیلی بمباری برداشت کی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ سے جاری بدترین اسرائیلی بمباری اور تقریباً 1 ماہ غزہ پر کیے گئے زمینی حملے کے باوجود اسرائیلی فوج کو حماس کا زور توڑنے کے لیے ابھی غزہ میں جنگ جاری رکھنا ہوگی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کی فوج فلسطینی جنگجوؤں کو مسلسل حملوں کا نشانہ بنا رہی ہے، اب جلد ہی جنوبی غزہ میں اپنی کارروائیاں شروع کر رہی ہے۔ جنوبی غزہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق دوستو، جنوبی غزہ پر ابھی اسرائیلی بمباری میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ پر اپنے حملوں کے اس آغاز کو زمینی حملوں کا دوسرا مرحلہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے ایک بھونڈا دعویٰ بھی کیا ہے کہ حماس کو سخت ضرب لگائی جا رہی ہے اور حماس اپنی سرنگیں، بنکرز اور پوسٹیں چھوڑنے پر مجبور ہو رہی ہے، اور حماس کے کئی سینئر کمانڈرز کو بھی مارا جا چکا ہے۔ ہم ہر اس جگہ پر حملے کر رہے ہیں جو حماس کے لیے حساسیت رکھتے ہیں۔ ہر آنے والے دن میں حماس کے ٹھکانوں پر کمی ہو رہی ہے، اس لیے حماس کو آس پاس کی طرف منتقل ہونا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا مزید کہنا ہے کہ جو حماس نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، اس طرح کا واقعہ حالیہ دہائیوں کے دوران دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہوا۔ اگر کسی نے حماس کو جاننا ہو تو وہ جان لے کہ یہ ہے حماس جو صرف طاقت کو سمجھتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، حماس کے حملے جواب میں بڑی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ درست ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری طرف نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حماس کے خلاف جنگ کے بارے میں بین الاقوامی سطح سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جنگ روکی جائے، لیکن ہم نے حماس کو نکال باہر کرنے اور اپنے یرغمالیوں کو رہا کرانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ رات کم از کم 15 شہری اسرائیل کی بے رحمانہ بمباری کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے یہ بمباری نصیرات پناہ گزین کیمپ اور جنوبی غزہ میں واقع خان یونس شہر میں کی تھی۔
چند روز پہلے دوستوں، غزہ کے الشفا ہاسپٹل پر اسرائیلی فوج کے حملے کو پوری دنیا میں غیر معمولی توجہ حاصل ہوئی۔ ہسپتال میں اسرائیلی فوج نے طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا اور دسیوں نہتے اور بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الشفا ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر رمیز رضوان نے بتایا کہ جب اسرائیلی فوج نے ہاسپٹل پر بمباری شروع کی تو وہ وہاں سے کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہاسپٹل میں جو المیہ ان دنوں دیکھا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہر طرف بے بسی، موت اور زخموں سے کراہتے مریض اور چیخو پکار تھی۔ ڈاکٹر رضوان نے بتایا کہ ہاسپٹل کی حالت خوفناک ہو چکی ہے اور ہر طرف ظلم کا راج ہے۔ ایسے تباہ کن مناظر میں نے ہاسپٹل میں اپنے پورے کام کے دوران کبھی نہیں دیکھے۔ ہر طرف لوگوں کی چیخو پکار تھی، آہو بکا تھی، گلتی باڈیز تھی، جبکہ بھوک اور پیاس سے نڈھال بچے، بوڑھے اور عورتیں تھیں، اور ان کے سروں پر اسرائیلی فوج کی بمباری اور توپ خانے کی گولہ باری تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کے پاؤں پر بیکٹیریا ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے اور ہاسپٹل میں زخمیوں کو دینے کے لیے دردکش دوا تک نہ تھی۔ جنگ شروع ہونے کے فوراً بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر مسلط کردہ ناکہ بندی پر عمل درآمد کرتے ہوئے پانی، بجلی، خوراک اور ایندھن کو منقطع کر دیا، جس کی وجہ سے بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ غزہ کے بیشتر ہسپتالوں میں ایندھن ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے جنریٹر کو چلانے میں ناکام ہے۔ حماس کی حکومت کے مطابق غزہ کی پٹی کے 35 ہسپتالوں میں سے 24 غیر فعال ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا بھی کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی کا سب سے بڑا ہاسپٹل الشفا میڈیکل کمپلیکس ایک ڈیتھ زون بن چکا ہے اور اسے خالی کر دیا جانا ضروری ہے۔ اسرائیل نے الشفا ہاسپٹل میں یرغمالی بنائے جانے کی فوٹیج جاری کرتے ہوئے اپنے اس دعوے کو پھر دہرایا ہے کہ حماس اس ہاسپٹل کو یرغمالی چھپانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تاہم حماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو ایک بار پھر بچگانہ کر کے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعات یرغمالیوں کو ہاسپٹل میں طبی معائنے اور علاج کے لیے لے جانے کے موقع کے ہیں، جن کی ہم پہلے ہی ویڈیو جاری کر چکے ہیں۔ مبصرین نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر اسرائیل کا دعویٰ درست ہے تو وہ اپنے ہی یرغمالیوں کو زندہ رہائی دلانے کے لیے ہاسپٹل پر بمباری کیوں کر رہا ہے؟ اسے فوجی کارروائی کا ایک سے زائد بار نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی ناکہ بندی کیوں کی گئی؟ پانی، بجلی تک کیوں بند کر دیا گیا اگر اس کے فوجی وہاں پہ موجود ہیں؟ دوستو، یاد رہے کہ غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل الشفا ہاسپٹل اسرائیلی حملوں اور کارروائیوں کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ اس پر بمباری کی گئی، لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے اندر ایک سے زائد بار جا کر اسرائیلی فوج نے کارروائی کی۔ کئی لوگوں کو ہسپتال کے اندر ہی مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا یا انہیں بغیر ادویات اور علاج کے مرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ہاسپٹل کئی حوالوں سے اسرائیلی فوج کے جنگی بیانیے اور جنگی حملوں کا ہدف بنا اور یہاں شہید ہونے والوں کی باڈیز باہر نہ لے جانے دینے پر اجتماعی قبر کھودنا پڑی۔ اب اسرائیلی فوج نے اس تقریباً 1.5 ماہ پر پھیلی جنگ اور بیانیے میں رنگ بھرنے کے لیے فوٹیج کا سہارا لیا ہے۔ اس فوٹیج کے حوالے سے اسرائیلی دعووں کو حماس کے علاوہ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے بھی مسترد کر دیا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر حماس کا کوئی کمانڈ اینڈ سینٹر کام کر رہا ہے۔ جاپان میں ایک صاحب ایسے ہیں جو خود کو آنسوؤں کا استاد کہتے ہیں اور گزشتہ 8 سال میں 50,000 سے زائد لوگوں کو باقاعدہ آنسوؤں سے رونے کی تربیت دے چکے ہیں۔ ان کے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ خوب آنسو بہا سکتے ہیں، چاہے کتنے ہی سخت مزاج کیوں نہ ہو۔ عام خیال کے برعکس نفسیات میں رونے اور آنسو بہانے کی خصوصی اہمیت ہے، کیونکہ اس سے ہمارے دماغ اور اعصاب پر دباؤ کم ہوتا ہے، دل کی دھڑکنیں معمول پر کم ہوتی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، رونے کے بعد انسان خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور پہلے سے بہتر محسوس کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شروع میں ان کا کام کچھ خاص نہیں چل رہا تھا، لیکن 2015 میں ایک سرکاری مطالعہ شائع ہوا جس میں بتایا گیا تھا کہ جاپانی لوگوں میں رونے کا رجحان بہت کم ہے۔
کیونکہ جاپانی رونے کو اچھا نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ان میں بے چینی اور اضطراب گھیر لیتا ہے، جس کا اثر ان کی گھریلو اور پیشہ ورانہ زندگی پر پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ان کے پاس رونا سیکھنے کے خواہش مند افراد اتنی زیادہ تعداد میں آتے ہیں کہ انہیں سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے کچھ ایسی ٹیکنیکی اور عملی تدابیر بھی دریافت کی ہیں جنہیں اختیار کر کے کوئی بھی شخص صرف چند منٹوں میں رونا اور آنسو بہانا شروع کر دے گا۔ ایسی ہی ایک ٹیکنیک کو انہوں نے روئی کاستو آنسوؤں کی تلاش کا نام دیا ہوا ہے۔ آپ جتنا زیادہ آنسو بہائیں گے، آپ کی دماغی صحت پر اتنا ہی زیادہ اور اچھا اثر پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ہفتے میں صرف ایک بار آنسو بہانے کا معمول بنا لیں تو آپ اعصابی تناؤ سے آزاد زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ کون جاپان جائے؟ سستا ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی وزیر اعظم نریندر مودی اور نواز شریف کی تقریر سن لیں، پھر آپ بھی باقیوں کی طرح کہتے ہوئے پھریں گے کہ نریندر مودی اور نواز شریف کی تقاریر سن کر رونا آتا ہے۔ کیلا آم کے بعد سب سے لذیذ، قوت بخش اور زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ، خوشبودار، صحت بخش اور شوق سے کھایا جانے والا پھل ہے۔ کہتے ہیں کہ کیلا قدیم ترین پھل ہے جو زمانہ قبل از مسیح سے زیر استعمال ہے۔ سکندر اعظم نے اسے دریائے سندھ کی وادی میں کاشت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس کی کئی اقسام کاشت کی جاتی ہیں۔ سائنسی تجزیے کے مطابق آدھا کلو کیلے میں 450 کیلوریز ہوتی ہیں۔ کیلے میں ٹھوس غذا زیادہ اور پانی کم ہوتا ہے۔ جو لوگ تھکان محسوس کرتے ہیں ان کے لیے کیلا بہت مفید چیز ہے۔ کیلا آیوڈین کی کمی دور کرتا ہے، اس لیے آیوڈین کی کمی سے لاحق ہونے والی تمام امراض میں بھی یہ مفید ہے۔ پکے ہوئے کیلے میں نشاستہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں فروٹ شوگر بھی خاصی تعداد میں موجود ہوتی ہے۔ کیلے میں غذائی اجزاء 80% ہوتے ہیں، اس میں تقریباً 4/3 حصے پانی، 5/1 حصہ شکر اور باقی نشاستہ حل پذیر ریشہ، معدنیات اور وٹامنز ہوتے ہیں۔ نشاستہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کیلا کھانے سے کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں گوشت بنانے والا جز نائٹروجن زیادہ ہوتا ہے۔ اسٹرابری کے بعد سب سے زیادہ فولاد اسی میں ہوتا ہے۔ کیلے میں پروٹین اور چربی بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے۔ وٹامنز کے لحاظ سے کیلا مفید ترین پھلوں میں شامل ہے۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن بی اور وٹامن سی بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامن ڈی، وٹامن ای بھی پائے جاتے ہیں۔ وٹامن سی کی وجہ سے کیلا مسوڑوں کے لیے مفید ہے۔ اس میں نشاستہ وافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے بچوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ خشکی دور کرنے کے لیے کیلے کا سفوف دودھ میں ملا کر پیا جائے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جن بچوں پر اس خوراک کا تجربہ کیا گیا وہ 6 ماہ کے اندر ہی اپنے قد و قامت اور جسمانی لحاظ سے دوسرے بچوں سے بڑھ گئے۔ ان کے دانت سفید، چمکدار اور مضبوط ہو گئے۔ اسکول جانے والے جو بچے کمزور تھے انہیں روزانہ 2 گلاس دودھ اور 2 کیلے دینے سے بہت فائدہ ہوا۔ بطور دوا کیلے کے پھل، جڑ، پتے وغیرہ تمام حصے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیلا خشک کھانسی اور گلے کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ کمزوری میں کیلا کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ جلے ہوئے مقام پر اس کا لیپ لگانا جلن، سوزش اور درد دور کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عشوب چشم کے لیے کیلے کے پتے آنکھ پر باندھنے سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کیلے کا درخت ہو وہاں سانپ نہیں آتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔